ناظرین، آصف سعید کرمانی کے انٹرویو کا پہلا حصہ آپ گزشتہ اتوار دیکھ چکے ہیں۔ آئیے پروگرام کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں۔ مسٹر کرمانی سر، یہ ڈان لیکس کی میٹنگ میں آپ نہیں تھے، یہ میٹنگ ہوئی کہاں ہوئی؟ یہ پی ایم ہاؤس میں ہوئی۔ میں آپ کی سیاسی پارٹی کی بات کر رہا ہوں۔ کیا پاکستان مسلم لیگ کی قیادت کی کوئی میٹنگ ہوئی ڈان لیکس کے حوالے سے؟ بعد میں ہوئی، جب یہ ایک سکینڈل کی صورت بنی تو ظاہر سکینڈل کیسے بنا، یہ تو سوال ہے۔ دیکھیے، جہاں تک میری معلومات ہیں، اب میں معلومات کی بات کر رہا ہوں، آئی ایم ناٹ وٹنس ٹو دس، کہ وہ جو ڈان جو اس میٹنگ میں جو باتیں ہوئیں، وہ ایک صحافی ہیں، وہ ان باتوں کو وہ اسکرپٹ لے کر ان کے پاس انفارمیشن منسٹر تب جو تھے ان کے پاس چلے گئے، اور بقول جو میری معلومات ہیں، اور ان کو کہا جی کہ یہ باتیں ہوئی ہیں، تو وہ منسٹر صاحب نے ان کو کہا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، جو آپ کے پاس یہ خبر ہے یہ انہوں نے ڈینائی کیا، جو مجھے بتایا گیا، آئی گئی بات ہو گئی۔ لیکن باوجود اس کے کہ جب انفارمیشن منسٹر نے اس خبر کو جو اس میٹنگ میں موجود تھے ڈینائی کر دیا، پھر ان صحافی نے بھی اس کو میڈیا میں ریلیز کر دیا، جس پہ فوج کا رد عمل آیا، جس پر فوج کا رد عمل آیا۔ اور فوج کے رد عمل پر مسلم لیگ کا رد عمل بھی آیا، ظاہر آنا تھا رد عمل، لیکن پھر مطالبہ کیا گیا کہ پرویز رشید کو کہا جائے کہ استعفیٰ دے۔ نہیں، وہ لیٹر ایج بات ہے، اس پر پھر ایک انکوائری بنی، اپنی انہوں نے شروع بھی کی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ چودھری نثار نے انکوائری شروع کی، جس میں پرویز رشید صاحب بھی جاتے رہے، اور بھی طارق فاطمی صاحب بھی غالباً جاتے رہے ہوں گے، راؤ تحسین صاحب بھی جاتے رہے، لیکن وہ پھر جب قربانی دے دی، مجھے یاد ہے کہ میں پی ایم ہاؤس میں بیٹھا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ پرویز رشید صاحب کو بلایا جا رہا ہے آج شام کو، تو میں ان کے پاس جب گیا، ہماری روز ہی ملاقات ہوتی تھی، ہم اکٹھے ہی ہوتے تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کو آج پی ایم ہاؤس شام کو بلایا جائے گا، ساتھ میں انہوں نے یہ کہا، حیات ہیں پوچھ لیں۔ میں نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں، ضرور جائیے، کنٹیسٹ کیجئے گا، ریزائن نہ کیجئے گا، چونکہ مجھے جو میں سینس کر پا رہا تھا کہ پرویز رشید کی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا تھا، اور مجھے پرویز رشید نے بھی بتایا کہ اس کا آپ کے خیال میں اس قربانی کی ضرورت تھی؟ بالکل نہیں تھی۔ بعد میں خود ایڈمٹ کیا مریم نواز شریف نے احتساب کورٹ کے بعد کہ غلط فیصلہ تھا وہ، لیکن کیا گیا، پھر بھی نہیں بچے آپ، کیونکہ اینی وے کوئی ایسی باتیں تو نہیں اس میٹنگ میں سرمایہ نے رپورٹ بھی کی، کوئی عام باتیں ہیں کہ اس میں کہ کویسچن کیا پرائم منسٹر نے ڈی جی آئی کو کہ یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ، یہ جو کیا تھا وہ جو نیشنل پوائنٹ ایجنڈا شیڈنڈا ایکشن پلان، اس پر عمل نہیں ہو رہا، وہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ٹائپ چیز تھی جس کو بڑھا چڑھا دیا گیا۔ اب کس نے یہ رول پلے کیا بڑھا چڑھانے کا، میں سمجھتا ہوں آئی میں بی رانگ، لیکن اور میں کوئی طرفداری نہیں کر رہا، اور کوئی ہو سکتا ہے، پرویز رشید اس کا ذمہ دار نہیں تھا، اس کو ناحق سزا دی گئی، بے گناہ اس کو سزا دی گئی، اس کو ہیوملیشن سے گزارا گیا، لیکن سلام کرتا ہوں کہ آج بھی وہ موجود ہے میں اسی ماضی کے ساتھ، یہاں تک کہ چودھری نثار صاحب نے طارق فاطمی کو بھی پروب کیا، اور لوگوں کو بھی، اور شک جو تھا وہ مریم نواز شریف تک بھی گیا، چودھری نثار کا۔ مریم تھی اس میٹنگ میں نہیں تھی بھائی، لیکن ایک میڈیا سیل چلا رہی تھی نا اپنا وہاں، تو ان کا خیال تھا کہ یہ ان کے کہنے پہ کو منور ہوئی ہیں چیزیں۔ مریم نواز شریف سے انکوائری ہوئی؟ چودھری صاحب نثار صاحب کا ایک خیال تھا، جس پر مریم نواز شریف صاحبہ نے خود کچھ لوگوں کی موجودگی میں مجھے کہا کہ میں نے اپنا ایسے موبائل ان کے سامنے کر دیا تھا کہ اس کی آپ کرا لیں، چیک کروا لیں میرا موبائل، فرانزک کرا لیں، جو بھی، یہاں تک نوبت آئی تھی۔ آپ کیوں نہیں اس اجلاس میں شامل ہوئے؟ نہیں، وہ سیکیورٹی کے اجلاس تھے، وہ نہ مجھے کوئی کہا جاتا تھا، نہ میری کوئی خواہش ہوتی تھی، میں پولیٹیکل۔ اچھا، اب پرویز رشید نے استعفیٰ دے دیا؟ ہاں سنیں، جب میں نے انہیں کہا، میں نے کہا کہ اس طرح آپ کو بلایا جائے گا، تو میرے بیٹے فون آ گیا کہ جی پرائم منسٹر بلا رہے ہیں، پرویز صاحب چلے جاتے ہیں۔
جو یہ فوج نے رد عمل کا اظہار کیا بڑا شدید قسم ٹویٹ کا حکومتی نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ، ریجیکٹڈ، تو پھر فوج نے واپس بھی تو میں خیال اس کو لے لیا تھا چونکہ نواز شریف ضد اڑ گئے تھے. نواز شریف واز ناٹ گیونگ آڈینس ٹو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ، جو 4-5 دن سے ان کو نہیں وہ دے رہے تھے آڈینس. آئی واز ٹولڈ بائی ون آف دا سینئر اسٹاف ممبر کہ وہ ملنا چاہ رہے ہیں جنرل باجوہ صاحب. 3-4 دفعہ ٹرائی کی، انہوں نے ریکویسٹ کیا، لیکن پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ٹویٹ واپس لو پھر ملوں گا میں آرمی چیف کو. ڈینائی می، کرے ڈینائی مجھے، کوئی حیات ہیں ابھی بھی لوگ. ٹویٹ واپس ہو گئی لیکن پرویز رشید واپس نہیں ہوا واپس اب، لیکن جس حال میں ہوا آپ کے سامنے کیا بتاؤں آپ کو. اور جب پرویز رشید صاحب گئے، جب ان سے ریزگنیشن طلب کیا گیا تو میاں صاحب نے تو نہیں طلب کیا تھا. کس نے کیا تھا؟ مریم بی بی آئی تھی اور انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب آپ کو فیس نہیں کر پا رہے، اور انہوں نے پرویز رشید کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر کہا انکل یہ معاملہ ہے. تو اس نے ریزائن کر دیا، بلی دے دی اس نے اپنی. لیکن حکومت پھر نہیں بچی حکومت. اب یہ پاناما کیس ہے، ہاں میاں صاحب جے آئی ٹی میں پیش ہوتے ہیں اور آپ کے لیڈر بار ججز کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. یہ کون کروا رہا تھا؟ میں نہیں مانتا کہ یہ وہ لوگ تھے جو کیس کو کہتے ہیں، جس کو میں کہتا ہوں جنہوں نے آج نواز شریف اور اس کی جماعت کو دوبارہ ڈرائنگ روم میں بند کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا پی ایم ایل این سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. کیبنٹ میٹنگ کی بات سن لیں آپ، اسی سوال کا جواب دے رہا ہوں. کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے، جی آئی ٹی کے آخری دن ہے، فیصلہ آنے کے قریب تھے. اب ہر کوئی اپنی اپنی وانا چرب زبانی استعمال کر رہا ہے. ایک بلکہ وہ مرغی اور دال والا بھی واقعہ سنا دوں گا ایک صاحب کا. تو ایک صاحب کی بڑی گفتگو لمبی ہو گئی تو چودھری نثار علی خان نے ایسے اپنا بٹن دبایا جو مائک ہوتا ہے منسٹر کے آگے. اس نے کہا مسٹر سو اینڈ سو انف، اب دوسروں نے بھی بات کرنی ہے، اب آپ مختصر کریں. تو اس بندے نے جس کو انہوں نے تقریباً ڈھانٹ ہی دیا نا، تو اس نے بند کر دیا. تو چودھری نثار نے بٹن دبایا. اس نے کہا میاں صاحب، یہ چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں، میاں صاحب میں یہ تو نہیں کہتا کہ میری لائلٹی حسن اور حسین سے زیادہ ہے، لیکن میاں صاحب یہ کون لوگ ہیں، یہ آپ کا سوال، جو سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کے ججوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، نومولود چہرے، یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے لیے مصیبتیں کھڑی کر رہے ہیں. میاں صاحب کوئی معجزہ ہی اب ہماری حکومت کو بچا سکتا ہے، میں صرف دعا کر سکتا ہوں. ایسے اس نے بند کیا، لیفٹ دا کیبنٹ میٹنگ. یہ میاں نواز شریف نے ان دوستوں کو نہیں روکا کہ یہ تم جو کچھ بار عدالتوں کے کر رہے تمہیں نہیں کرنا چاہیے؟ ان میں سے ایک ایسے بھی دوست تھے، میں نام نہیں لوں گا، بعد میں بتا دوں گا، اچھا نہیں لگتا کسی کی پرسنل، میں نہیں اس میں ہیوملیشن میں بلیو کرتا. ایک ایسے دوست بھی تھے جن کے بارے میں پرائم منسٹر میری موجودگی میں اپنا سیکریٹری کو کہتا ہے، پرنسپل سیکریٹری کو، ڈی نوٹیفائی ہم امیجیٹلی، اور وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہو سکتا شخص. کیوں؟ کہ اس کا قلعہ بہت تگڑا ہے. ہی ٹوڈے اسٹل پارٹ آف دس گورنمنٹ ان اے ویری امپورٹنٹ پورٹ فولیو. چھوڑے پر کیا بات کرتے ہیں آپ جناب علی. وہ لوگ جنہوں نے نواز شریف کو سپریم کورٹ کے ساتھ، جو مثلا ایک میٹنگ ہوتی ہے، اب جے آئی ٹی کا فیصلہ قریب ہے، ایک سلیکٹ میٹنگ ہوتی ہے، پرائم منسٹر بیٹھتے ہیں، پرائم منسٹر آتے ہیں، نواز شریف صاحب، اس میٹنگ میں شہباز شریف صاحب نہیں تھے. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ مجھے جو حالات لگ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے جا رہی ہے، بے گناہ کو مجھے سزا دینا چاہتے ہیں، تو میں خیال ہے کہ میں اسٹیپ ڈاؤن ہی کیوں نہ کر جاؤں. یہ اب میں آپ کو جون کی بات بتا رہا ہوں، جولائی میں آیا تھا نا فیصلہ سپریم کورٹ کا ڈسکوالیفیکیشن کا، تو میں اسٹیپ ڈاؤن کر جاؤں. کیا خیال ہے تمہارا؟ سینئر منسٹرز بیٹھے ہیں، پی ایم ہاؤس کے چیمبر میں میٹنگ ہو رہی ہے، سارے نے منہ میں انگلیاں ڈال دی، گونگے بن گئے، کوئی بولتا نہیں پیا. پرائم منسٹر نے ایک کوشچن کیا کہ میں اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہنا، میں نے انصاف دی توقع نہیں، ایک میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. پرائم منسٹر نواز شریف صاحب مجھے کہتے ہیں تسی بھی آج گل کرنی ہے. میں کہا ہاں جی. میٹنگ میں کام ہی کرتا ہوتا تھا، جو میں نے میرا ایکسیس تھا 24 آور،
میں لکھ کے فون میں نے کہا جی میں نے کرنی ہے. میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ میں جو سمجھ رہا ہوں یہ چھوڑیں گے نہیں ہمیں, آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ہاں اگر ایک لاسٹ ایفرٹ کے طور پر کچھ ہو سکتے ہیں معاملہ ٹھیک تو کوشش کر کے دیکھ لیں. ادروائز میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ پری ٹرم الیکشنز کا اناؤنس کر دیں بجائے ریزائن کرنے کے. کسی نے سپورٹ کیا آپ کو؟ ہاں اس میں میرا خیال ہے کہ ایم ایس اور حسن فواد صاحب جو تھے انہوں نے بھی سپورٹ کیا. تو اس پر سارے یہ ایسے ہو گئے نا, سکتے میں چلے گئے وزراء. تو ایک وزیر میں نام نہیں لیتا, مجھے گوڈے مرا پھڑ لیا, کہنا یار مروان آ رہی اتنے رک جا. پرائم منسٹر کا رد عمل کیا تھا؟ پرائم منسٹر خاموش, انہوں نے کہا یہ باقی بتائیں ذرا, منسٹروں کی بھی رائے لیں. تو اب اچھا اس میٹنگ میں بائی دا وے حسین نواز شریف بھی اور مریم نواز شریف بھی موجود تھے. شہباز صاحب اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے. آپ بتائیں, کوئی نہیں بول رہا تھا. خیر اس کے بعد ایک وزیر صاحب بولے کہ جی میرے تو فلانے پروجیکٹس بالکل مکمل ہونے کے قریب ہیں. کیا نام ہے وزیر کا؟ مثلاً وہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ لوڈ شیڈنگ زیرو ہو جائے اور آپ اعلان کریں 2-3-4 مہینوں میں کہ ہم نے زیرو کر دی ہے لوڈ شیڈنگ یہ وہ. اسی طرح کسی نے کہا کہ میرا چائنا کے ساتھ کوئی منصوبہ ہے وہ کمپلیشن پہ ہے. تو اس پر مجھے بڑا غصہ چڑھا کہ پرائم منسٹر کچھ چاہ رہا ہے, یہ جھنڈے بچا رہے ہیں اپنے. تو میں نے ایک پرچی پہ کچھ لکھا, یہ سننے والی بات ہے, یہ یو کین ویریفائی فرام مسٹر نواز شریف. میں نے پرچی پہ لکھا ایک چیز اور جا کے پرائم منسٹر کو اٹھ کے میں نے ان کے سامنے ایسے رکھ دی. انہوں نے پڑھا اس کو, ایسے مجھے دیکھ کے آنکھیں ایسے کر کے پلک جھا کے تو اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں. میں کہنا یہاں نہ پھینکیے گا, مجھے دے دیں. میں نے جیب میں ڈال لی کہ یہاں پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں لگ جائے. کیا میں نے لکھا تھا اس پہ؟ میں نے لکھا تھا سر آپ بہادر ہیں لیکن ہارے ہوئے لشکر میں. اچھا آج بھی نواز شریف بہادر ہے لیکن ہارے ہوئے لشکر میں. ایک بات بتائیں کہ یہ معاملہ JIT تک پہنچا کیا, کیوں؟ جب آپ نے غلط باتیں ان کی آپ مانے جا رہے تھے, ان کی ہر چیز مانے جا رہے تھے, تو پھر یہ کیوں ہوا؟ سر وہ فیصلہ کر چکے تھے نواز شریف کو. جب آپ ان کی ہر بات مان رہے تھے تو پھر وہ فیصلہ کیوں کر بیٹھے؟ ہم کمزور ہو چکے تھے. ہم لوگ جب لیٹ جائیں گے تو پھر لوگ آپ کو روندتے ہیں. ایک ان پرنسپل چیز طے ہو چکی تھی کہ ہمیں بھیجنا ہے, عمران خان کو لانا ہے. ایوری بڈی نوز دس. نواز شریف فائل شریف کو ایکسٹینشن دینے پر تیار تھے, تو پھر کیوں نہیں دی؟ نہیں تیار تھے. مسلم لیگ کے لوگ کہتے ہیں تیار تھے. جھوٹ بولتے ہیں, اندر کے لوگ تھے جنہوں نے سازش کی. جھوٹ بولتے ہیں جو یہ کہتے ہیں. اگر جو یہ کہتے ہیں وہ پھر ٹاؤٹس ہیں. میرا منہ نہ کھلوائیے, چھوڑ دیں. نواز شریف کیوں نہیں چاہتے تھے؟ مجھے سن لیں, مجھ سے جو بات ہوئی اس بارے میں نے انہیں جب پوچھا کہ جی اس طرح یہ چاہ رہے ہیں یہ ایکسٹینشن کون چاہ رہا تھا پارٹی میں؟ چلو یہ بات تو بتا دو. سر یہ ہماری پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں, دونوں طرف کھیلتے ہیں, چھوڑ دیں بس. مفاہمتی گروپ جو ہے, نواز شریف, پرویز رشید مائنس ایوری بڈی. اوکے میں سارے نام نہیں لوں گا, پر اس میں مریم نواز بھی آتی ہے. کس میں؟ اس میں تو ہاں تو ایوری باڈی. ہاں تو وہ تو کہتے تھے نا, کون کہتا تھا مزاحمت سے مفاہمت کا راستہ نکلتا ہے. جنرل باجوہ کو جب آرمی چیف بنایا تو اس کی اپوائنٹمنٹ خود نواز شریف نے کی, یہ حقیقت ہے نا؟ ہاں جی بالکل. کسی کے دباؤ کے تحت تو نہیں دباؤ نہیں تھا, لیکن لابیز ہوتی ہیں نا, آپریٹ کرتی ہیں. جو کوئی جرنلسٹ ہوتے ہیں, کوئی بزنس مین ہوتے ہیں. خود بلا کے بتایا تھا آرمی چیف ہو گئے ہو آپ؟ ہاں وہ خود بتانا ہوتا ہے. اس میں ایک ہمارے پاس کوئی ایسی خبر ہے کہ کسی خود بھی ان کا تعلق تھا کسی دوست کے ساتھ اور اس کی دوستی کوئی بنانا چاہتا تھا, ایسی کوئی چیز تھی؟ نصیباً زندہ نہیں رہنے دینا. جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ جنرل باجوہ صاحب ہی آرمی چیف ہوں گے تو میاں صاحب نے جو پروٹوکول ہوتا ہے, SOP ہوتا ہے کہ تھرو دی MS پھر آگے اطلاع دی جاتی ہے ان کو, اور پھر میٹنگ کے لیے پرائم منسٹر ان کو بلاتے ہیں, اور جس میں ان کو بھی باضابطہ پھر بتایا جاتا ہے کہ آئی ایم اپوائنٹنگ یو دا آرمی چیف. ٹھیک ہے, تو پرائم منسٹر نے جب ان کو کہا MS کو کہ آپ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, اس وقت میٹنگ میں موجود تھا, شارٹ میٹنگ تھی اسٹاف کی, تو آپ انہیں کنوے کرتے ہیں کہ ان کو میں نے یہ بنا دیا ہے جنرل باجوہ کو.
اپوائنٹ کر رہا ہوں. تو اس پر ایک دلچسپ شخصیت ہیں. کون سی دلچسپ؟ عرفان صدیقی صاحب, ویری سینئر مین. ویری سینئر مین, ٹھیک ہے نا. تو تو انہوں نے کہا کہ غالباً ان کا باجوہ صاحب کی فیملی کے کسی فرد سے, غالباً ان کے سسر سے یا ان کے بیٹے سے کسی سے لنک تھا آن فون, دوستی ہوگی, واٹ ایور ہوتی ہے لوگوں کی. تو انہوں نے کہا پرائم منسٹر کو اگر آپ برا نہ منائیں تو میں انفارم کر دوں. تو انہوں نے کہا کر دیں. تو وہ پھر مجھے یاد ہے عرفان صاحب نے وہ پرائم منسٹر چیمبر کے باہر ایک چھوٹی سی گلی ہے, چھوٹی سی اس والی, وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے پھر وہ غالباً ان کے فادر ان لاء کو باجوہ صاحب کے یا ان کے بیٹے کو ٹیکسٹ کیا کہ پرائم منسٹر ہیز اپوائنٹڈ یو. اس کے بعد پھر باقاعدہ پریس ریلیز وغیرہ ایشو ہوئی. اپنے باجوہ کو بنا دیا, باجوہ سے بھی آپ کی نہیں بنی, آپ کو پاکستان سے جانا پڑا باہر میاں نواز شریف کو. اب ایکسٹینشن کا مسئلہ آتا ہے. نواز شریف پاکستان میں نہیں ہیں, پارلیمنٹ کے رکن نہیں ہیں, پارٹی موجود ہے. کس نے جا کے کنونس کیا میاں نواز شریف کو برطانیہ میں کہ یہ ایکسٹینشن دینی لازمی ہے؟ اور کیونکہ عدالت نے لیجسلیشن کے لیے کہا تھا, عدالت نے اپنی ذمہ داری نہیں لی, عدالت نے پارلیمنٹ عدالت نے کہا پارلیمنٹ فیصلہ کرے. اب ووٹوں کا مسئلہ ہے, کیا جانتے ہو؟ نواز شریف صاحب 19 نومبر 2019 کو علاج کے سلسلے میں لندن تشریف لے جاتے ہیں. مجھے کسی سرکاری وزٹ پہ ایک مہینے بعد میں ٹریول کرتا ہوں لندن کے لیے. 19 دسمبر 2019 کو ایک مہینہ ہوا بھی میاں صاحب کو لندن گئے. تب وہ کسی سے ملتے نہیں تھے, طبیعت بھی نہیں ٹھیک تھی. تو میرا 2-3 دن کا وزٹ تھا, تو میں نے ان کو کال کیا. میں نے کہا میں آیا ہوں تو سلام کرنا تھا. تو باتیں جہاں اور ہوئیں تو وہاں میں نے انہیں کہا کہ سر وہ لیجسلیشن کا مسئلہ اب کھڑا ہوا ہے, چونکہ میں اس وقت پارلیمنٹ کا ممبر تھا, سینٹ کا. یو آر سینیٹر؟ آئی واز. یس. تو میں نے انہیں کہا جی کہ ہماری کیا پالیسی ہے ایکسٹینشن کے حوالے سے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میاں صاحب نے مجھے کہا کہ کرمانی صاحب یو نو مائی ویوز ویری ویل. تو آئی گاٹ دا میسج کہ بھئی ایسے کوئی چکر نہیں ہے. کمال کر رہے ہیں لوگ گئے, لوگ ملے یار. وہ بعد میں گئے نا. اچھا ہاں, حضور والا پلیز. حضور وہ بعد میں گئے. پلیز میں آ جاتا ہوں. میں نے اتنی بات ہی کی تو مجھے پتا تھا. میاں محمد نواز شریف بطور میاں محمد نواز شریف کے ایکسٹینشن کی حامی نہیں تھے, جو مجھے تاثر ملا, جو ان کے الفاظ تھے. ٹھیک, روکا بھی نہیں, منہ سے کہا بھی نہیں, مطلب انہوں نے نہ ہاں کہ انہوں نے کہا یو نو مائی ویوز ویری ویل. تو جو ویوز میں جانتا ہوں وہ یہی تھے کہ میں ایکسٹینشن میں بلیو نہیں کرتا, جیسے جوید اسلم کو نہیں دی تھی. چلے آگے چلے. میں واپس پاکستان آ جاتا ہوں. آنے کے شاید اسی مہینے جنوری میں یا کہیں فروری میں یہ ایک مفہوم تھی جس کو میں کہتا ہوں خوش آمدید ٹولہ, یہ پہنچ جاتا ہے وہاں, اور یہ وہاں جا کے میاں صاحب کو کنونس کر لیتے ہیں. اور پھر میسج یہ دیے جاتے ہیں لوگوں کو. کون گیا تھا وہاں پہ؟ سارے یہ گئے تھے, سینئر لیڈرشپ جتنی ہے. کرمان صاحب میں جا رہا ہوں بریک پر. خواجہ صاحب ہم جا رہے ہیں بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خواجہ صاحب. بات ہو رہی ہے آصف سعید کرمانی صاحب سے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. کون گئے تھے؟ نام ہوں گے کچھ ان لوگوں کے, پاکستان میں ہوں گے, زندہ ہیں وہ بھی. خواجہ آصف, پرویز رشید, محسن اقبال, رانا تنویر, اور میرے کو نام بھول ہی نہیں, اور بھی 3-4 اور 8-10. پرویز رشید بھی حمایت میں گیا کہ ایکسٹینشن دے دو؟ نہیں, حمایت میں نہیں گیا. میرا انہوں نے تو ووٹ بھی نہیں دیا تھا. اس نے ایکسٹینشن میں واحد وہ بندہ تھا. پھر یہ گئے. نواز شریف نے کیا کہا؟ اچھا سن لینا اب کیا کہا نواز شریف نے. اب میں تو وہاں موجود نہیں تھا نا. نہیں, لیکن رپورٹ تو بعد میں لوگوں نے کیا, اس کے بعد بتایا گیا ہوگا کہ کیا ہوا. بتایا نہیں گیا, میرے سے پوچھا گیا. سن لینا, ایک جوائنٹ پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ کال کی جاتی ہے. جب وہ مفاہمتی گروپ واپس آیا, ایک ہمیں بتایا گیا جی کہ پی ایم ایل این کی جوائنٹ پارلیمنٹری یعنی ایم این اوز اور سینیٹرز کی میٹنگ ہے. اس میں خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی اس طرح یہ فیصلہ ہوا ہے, میاں صاحب کا فیصلہ ایکسٹینشن کو ووٹ دینے کا. تو ایک ایم این اے تھے, انہوں نے کہا کون سے میاں صاحب, تھوڑا سا وہ روڈ ہو کے اس نے کہا کہ میاں صاحب, چونکہ پارٹی میں میاں صاحب مینز نواز شریف, لیکن اور شہباز صاحب کو شہباز صاحب کہا جاتا ہے, لیکن کچھ لوگ شہباز صاحب کو میاں صاحب کہہ دیتے ہیں.
تو اس نے ذرا کلیئرٹی لینے کے لیے اس ایم این اے نے پوچھا, تو انہوں نے کہا, اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس ایم این اے نے کہا خواجہ آصف صاحب یہ کس طرح ہو سکتا ہے جی میاں صاحب. انہوں نے کیا فلاں صاحب چودھری صاحب تہاڈا ڈائریکٹ بھی تعلق ہے میاں صاحب نال, تسی پوچھ لو انہوں نے فون کر کے کہ ایسا ہی انہوں نے جو انہوں دا میں تے حکم دے رہا ہوں. پھر انہوں نے ایک دو گواہیاں بھی لی ان لوگوں سے جو مفاہمتی گروپ کے لوگ وہاں بیٹھے تھے. آپ کو کیا بتایا گیا میٹنگ میں کہ کیوں کر ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کیا گیا, ان کا کیس کیا تھا جس کی بنیاد پر پوری پارٹی کو یہ فیصلہ کرنا پڑا؟ ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ مجھے انفارمیشن نہیں ہے, لیکن جو بعد میں جس طرح چیزیں آپ سینیٹر تھے او بھائی ہمیں نہیں ساری باتیں بتاتے تھے, میں تو نواز شریف لندن میں تھا, میرا لندن سے اب آپ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں, کچھ تو بتایا ہوا کہ بھئی یہ باتیں کچھ نہیں بتایا سوائے یہ بتایا کہ یہ فیصلہ ہے. اگر کسی کو بتایا گیا تو آئے مجھے بتایا کہ کیا بتایا گیا, صرف اتنا بتایا گیا. اور گواہی بھی لی گئی تھی, ایک دو اور جو تھے وہاں میٹنگ میں ساتھ گئے کہ ہاں جی ایسے ہی بات ہوئی تھی, دیٹس اٹ, اور میٹنگ برخاست کر دی جاتی ہے. آپ کو ذاتی طور پہ کیا لگتا ہے کیوں ایسا؟ میں بتاتا ہوں نا, وہ اس لیے کہ وہ جو مفاہمتی گروپ تھا وہ چاہتا تھا کہ اس نے, میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے نواز شریف کی سیاست کا سودا کیا ہے. تو سودے میں ملا گیا, اقتدار مل گیا, جہو جی بھی مل گیا, جھنڈے لگ گئے. نواز شریف صاحب سے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جن لوگوں نے ان کی جیب کاٹی وہی لوگ ہیں, وہی مفاہمتی گروپ, وہی لوگ ہیں جنہوں نے, جو نواز شریف نے مسلم لیگ نون کو ایک عوامی جماعت, سڑک کی جماعت بنایا تھا, آج انہی لوگوں نے نواز شریف کو ڈرائنگ روم میں اور اس کی جماعت کو بھی ڈرائنگ روم میں دخل کر دیا. خاص گروپ کے خلاف بول رہے ہیں. میں سب کی بات میں نے تو پہلے کہہ دیا, جب سے شروع ہوئے آپ ایک نواز شریف, پرویز رشید مائنس آل مفاہمتی, میں تو کہتا ہوں میں سب کے خلاف ہوں. کس کس نے ووٹ دیا تھا اس دن؟ سب نے دیا. وہ میرے پاس آئے مہمان, انہوں نے کہا ہم نے ووٹ نہیں دیا. کس نے کہا مہمان؟ صرف پرویز رشید نے نہیں دیا. گجرانوالے ویسے وہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں. ریکارڈ میں جو بات ہے وہ صرف پرویز رشید نے نہیں دیا. نہیں, آپ نے ووٹ دیا؟ میں نے دیا. کیوں دیا جی؟ میرے لیڈر کا, بڑے جمہوریت پسند بنتے ہیں. نہیں میں تو اتنا برائیاں کر رہے ہیں لوگوں کی. نہیں میں تو بالکل جمہوریت پسند اتنا نہیں ہوں. بہت باتیں کر رہے ہیں. میں نے تو ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ووٹ دیا, میں جو ان کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ میں تو کہتا ہوں ورکنگ ریلیشن شپ رکھو, وکٹ کے دونوں طرف مت کھیلو. یا اگر جمہوریت ہے ڈیموکریٹ بنو, ٹرو نہیں بن سکتے ہو تو اسی تنخواہ پہ نوکری کرو جو آج کر رہے ہو. نہیں ابھی آپ نے اتنی تقریب فرمائی, اپنے آپ کو بہت اچھا ثابت نہیں, میں بہت برا ہوں, دوسروں کو برا کہا. نہیں کہا میں نے برا. تو ووٹ تو آپ نے دیا نا, ووٹ تو سب نے دیا, صرف ایک بندے نے نہیں نا دیا, پرویز رشید نے نہیں دیا. تو آپ بھی پرویز رشید کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. نہیں میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے. کتنا عرصہ آپ سینیٹر رہے؟ 6 سال. 6 سال جو آدمی سینیٹر رہا ہو, نواز شریف کا اس پہ احسان ہو, ہاں, اور وہ جانتا ہو کہ نواز شریف ایکسٹینشن کا حامی دلی طور پہ نہیں ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ نواز شریف صاحب اپنا پھر نہ خواجہ آصف صاحب کے ذریعے پیغام بھجواتے. خواجہ آصف صاحب کے کہنے پہ تو کوئی کسی نے نہیں ووٹ دیا. You deserted نواز شریف. No, I never. You deserted? No, I never. How? کیسے؟ اسی ووٹ پہ میں کہتا ہوں. No, یہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے ووٹ پھر باجوے کو گیا ہے. میں نے تو نواز شریف صاحب کے حکم کی تعمیل کی. Then he deserted you. He deserted his narrative. میں ایسے کہوں گا. He deserted his narrative. Why Asif Kirmani was removed from the party? I was not removed. Then I left the party. Why? Reason. Yes, this is the question now. میں یہ سمجھتا ہوں because you were not being offered again the Senate. No. میں نے بہت پہلے کہہ دیا ہوا تھا. میں 11 سال اپنے گھر سے باہر رہا ہوں. My family suffered a lot. میں اور نہیں کر سکتا تھا. اب سن لیں میرا. نہیں یہ کلیئر کرنے دیں. میں نے چھوڑا کیوں کہ میں سیاست میں عزت کی خاطر آیا ہوں. لیکن اگر کسی کو یس آپ کی بیشی ہوئی. یس. کس نے کی؟ پارٹی لیڈرشپ نے. کیا؟ نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے. کیا؟ 2 واقعات سنا دوں. 4 سال میاں صاحب غیر فعال رہے. اوکے, میں نے نواز شریف کے ساتھ کام کیا تھا. ٹھیک ہے. میں نے میڈیا پہ ان کو ڈیفینڈ کیا, پارٹی کو میں نے سینٹ کے فلور پہ ڈیفینڈ کیا, تمام ریکارڈ موجود ہیں. ہاں میں اتنا ایکٹیو نہیں رہا. میرے کچھ, اب میں نہیں بات کرنا چاہتا, میں ایک نہیں کرے بات, میں ایک اپر مڈل کلاس کا آدمی ہوں, میری لمیٹیشنز تھیں. اوکے,
میں یو آر دا سینیٹر. سینیٹر میرے پاس کوئی سینٹ کی سروائے تنخواہ کے اور کوئی گاڑی گوڑی ڈرائیور نہیں تھا. تو میں اس لیے آپ سن لیں, آپ گیرمان ہوگی. میں کئی ایسی جگہوں پہ جو ان کو توقع ہوگی میں نہیں پہنچ پایا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد یا میں نے ڈیفینڈ نہیں کیا. میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ گاڑی کے ساتھ لٹک کے دیکھو دیکھو کون آیا, شیر آیا کہ نعرے کون لگاتا رہا. وہ اس کا یہی مجھے نتیجہ انہوں نے پھر دے دیا نا یار. انہوں نے آپ کو نکالا, میرا سوال ہے, اور آپ غصے میں آگے بھی آپ نے کہا کہ آپ کی توہین ہوئی اس لیے آپ نے چھوڑی پارٹی. توہین کیوں ہوئی؟ ہاں بتائیں نا. توہین کیوں ہوئی بتائیں. کہ آپ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی, نواز شریف اس کے چیئرمین ہیں, میں اس کا سیکریٹری کوآرڈینیشن ہوں, ٹھیک ہے. آپ مجھے ریموو کرتے ہیں, میں اخبار میں پڑھتا ہوں کہ سیکریٹری ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہے اور مجھے انوائٹ نہیں کیا جاتا. میں پتہ کرتا ہوں, کہتے ہیں جی وہ آپ کو تو انہوں نے اس سے ریموو کر دیا اس عہدے سے. اتنی ڈیسنسی نہیں تھی کہ مجھ سے پوچھ کے کرتے؟ ڈیسنسی ہے کوئی کہ نہیں؟ اچھا ون کال رائٹ, کوئی بات نہیں. جنرل کونسل کی میٹنگ, انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا نا. ہاں تو میں کہڑی اتنے پسندیدہ پھر اظہار کیتا. میں انہوں نے کیا کہ انہیں میری ضرورت نہیں, مجھے ان کی ضرورت نہیں. آپ سنیں, جنرل کونسل کی میٹنگ ہے, میں سینٹ میں ہوں, ابھی ریٹائر نہیں ہوا. مجھے میسج آتا ہے کہ جی جنرل کونسل کی میٹنگ ہے فلاں فلاں ڈیٹ کو, انوائٹڈ. میں کہ میں نوٹڈ. اگلے دن میسج آ جاتا ہے کہ یو آر ناٹ انوائٹڈ, پلیز اگنور دا میسج, وی سینٹ بائی مسٹیک. میں نے پھر کہا اچھا خدا حافظ. کرمانی صاحب, ایک دفعہ پھر مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں بریک پہ جا رہا ہوں, تو میں بریک پہ جا رہا ہوں, واپس آتے ہیں تو یہ جو گفتگو آپ سے ہو رہی ہے یہ جاری رکھیں گے. خواتین حضرات, میں جا رہا ہوں بریک پر, جائیے گا نہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات. بات ہو رہی ہے آصف سعید کرمانی صاحب سے. آئیے اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے تھے اور ان کو آمادہ کرنے میں آپ کا اور پرویز رشید کا اہم کردار تھا. میٹنگ کہاں ہوئی, کب ہوئی, کیسے ہوئی اور کیا ہوا؟ یہ بات ہے جب سپریم کورٹ کا ڈیسیژن یا جے آئی ٹی کا فیصلہ آنے والا تھا, ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا ریومر چل رہی تھی. تو میاں صاحب آگے مجھے کہا یار میٹنگ بلانی ہے, ایم ایس کو بھی مجھے, ہم نے میٹنگ بلا لی. سلیکٹ میٹنگ تھی, ساری سینئر لیڈرشپ موجود تھی اس میں. تو میاں صاحب ایسے بیٹھے کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نیگیٹو فیصلہ آئے گا. تو میں نامینیٹ کرنا چاہتا ہوں, اپوائنٹ کرنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر نیا. اب کسی کو نہیں پتا. اینڈ سڈنلی میاں صاحب سیڈ, شاہد میں آپ کو پرائم منسٹر اپوائنٹ. میٹنگ میں؟ جی میٹنگ میں کہا ہے. ہاں 10-15 بندے بیٹھے سن, کیبنٹ ممبر سن. اینڈ شاہد خاقان صاحب ریفیوزڈ. کیوں؟ کیا کہا اس نے؟ انہوں نے کہا جی کہ میں اس قابل نہیں ہوں, اور دوسرا یہ کہ وہ تو خیر ان کی ہمبلنس ہے کہ میں اس قابل نہیں, آپ کسی اور کو کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ میری وہ جو کوئی ان کے تھے کوئی منصوبے, وہ تھا نا اس کا نیچرل ریسورسز کا منسٹر, تو سر وہ میں ادھر توجہ مجھے دینے دیں, آپ کی مہربانی, آپ شہباز صاحب کو کر لیں. اب شہباز صاحب تھے پنجاب میں. تو میاں صاحب کا ایک تو وہ پنجاب میں ہیں, ہی از ناٹ ایم این اے, دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کے پروجیکٹس ہیں کافی, تو وہ ڈسٹرب ہو جائے گا پنجاب کے میگا پروجیکٹس. تو شاید آپ, لیکن شاید صاحب ریلیکٹنٹ رہے. اس دوران ظہر کی نماز اذان ہو گئی. تو میاں صاحب نے کہا کہ چلیں میں نماز پڑھ کے آتا ہوں, تو ہم اس چیز کو پھر یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. میاں صاحب دوبارہ ہے تو اس میں ظاہر ہے پرویز رشید صاحب نے بھی ان کو آمادہ کیا, میں نے بھی کیا, اور بھی لوگوں نے کیا, دوسرے تو تھے. تو فائنلی وہ پھر کوئی ہمیں ان کو منانے میں سمجھ لیں کوئی گھنٹہ لگا, پھر مان گئے. انہوں نے کہا دیکھیے شاہد خاقان عباسی یہ کہتے ہیں جب یہ فیصلہ کیا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا, اور یہ انکار میاں نواز شریف کو پسند نہیں آیا, اور وہ میٹنگ سے اٹھ کے باہر نکل کے چلے گئے. نہیں, وہ زور کی نماز پڑھنے گئے تھے, جہاں تک مجھے پتا ہے وہ زور کی نماز تھی. وہ ظاہر پسند ان کو شاید نہ بھی آیا ہو کہ بھئی یہ کیوں, میں نے کہہ رہا ہوں ایک آنر دے رہا ہوں تو یہ کیوں انکار کر رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف بے بس ہو گئے ہیں, یہ وہ نواز شریف نہیں ہیں جسے میں کبھی جانتا تھا. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میاں صاحب کو میں نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چلنے تھے, اور
کچھ لوگ ان کو اس کی ضد کہتے تھے ان کی, کچھ کہتے تھے نہیں یہ آن پرنسپل بات کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ آن پرنسپل بات کیا کرتے تھے. جیسے ایک ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا, جیسے باجوہ کے ایکسٹینشن کا ٹائم آیا, جیسے اب الیکشنز کے رزلٹ آئے جو باجوہ کے ایکسٹینشن کے ٹائم پر انہوں نے ایکسٹینشن دے دی, تو وہی اصولی فیصلہ تو نہیں ہوا نا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, آپ سنتے رہے کہ انہوں نے چیزوں کو وہ نہیں کیا جو ہم چاہ رہے تھے یا لوگ جو سمجھنا چاہ رہے تھے یا لوگ ان سے توقع کرتے تھے. اس لیے میں نے کہا, اس لیے آپ نے پھر کیا کہا, اس لیے میں نے کہا کہ وہ بے بس. کیمرا صاحب یہ آپ پھر دورے کرتے رہے لندن کے, 2022 میں بھی آپ کی ملاقات ہوئی میاں نواز شریف سے, کہ کیا معاملہ وہاں پہ زیر بحث آئے, پوری سچویشن زیر بحث آئی ہوگی, ملک کی آنے والے انتخابات کی, پارٹی کی, کیا ہو رہا تھا؟ جی وہ میں ملا تھا انہیں 2022 میں جولائی کے لاسٹ ویک کی بات ہے. تو وہاں وہ بھی نواز شریف صاحب تھے, ڈار صاحب تھے, شاہد خاقان صاحب تھے, ایک ملک کے نامور صحافی بھی موجود تھے, اس طرح 3-4 اور لوگ بھی وہاں موجود تھے. تو وہاں میاں صاحب نے یہی سب کو کہا کہ بھئی میں اس وقت نہیں کچھ آپ کو بتانے کی پوزیشن میں, آپ لوگ مجھے گائیڈ کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. شاہد خاقان عباسی صاحب کو جب پوچھا میاں صاحب نے کہ اب کیا ہونا چاہیے, تو شاہد صاحب نے کہا کہ جی میرے خیال میں تو فوراً الیکشنز آپ کو اناؤنس کرنے چاہیے تھے, آپ کو یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو ڈریگ نہیں کرنا چاہیے. تو اس پر غالباً ڈار صاحب نے ان کو پوچھا کہ کتنی, یا میاں صاحب نے کہ کتنی سیٹیں آپ توقع کرتے ہیں, اگر ہم اب الیکشن میں چلے جائیں تو ہمیں کتنی سیٹیں ملیں گی. تو شاہد صاحب نے بڑا دلچسپ جواب دیا, انہوں نے کہا میرا خیال ہے یہی کوئی 30-35 نیشنل اسمبلی کی. تو اس پہ ڈار صاحب بڑے ڈسٹرب سے, انہوں نے کہا کمال کرتے ہیں آپ, ایک طرف آپ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ, دوسرے پاسے کہتے ہو 30-35 سیٹیں ملن گی. تو ایسی کو انہوں نے کہا جی آپ جا کے گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ لیں. آپ مستقبل میں پاکستان مسلم لیگ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ مشکل حالات ہیں بہت. ایک 5 سال یہ پورے کر لیں گے اپنے, مے بی اور مے ناٹ بی. لیکن پنجاب کی کیا پوزیشن ہے؟ پنجاب سے ان کو پسپائی الٹیمیٹلی اختیار کرنا پڑے گی جب بھی الیکشن ہوگا. اتنا کام کرنے کے باوجود دیکھ لیجیے جو ہو رہا ہے ابھی یہ جو ہوا ہے آپ کے سامنے, دیکھیے کیا ہوا ہے بھائی, یا یہ ووٹ تو کسی اور کو پڑا تھا. کون سا؟ آپ تو سمپل میجورٹی نہیں لے سکے. کہاں پہ آپ نے لیے سمپل میجورٹی؟ پی ایم ایل این الیکشن میں. پنجاب میں بالکل دے ہیو اے گورنمنٹ. سر گورنمنٹ بن گئی نا, وہ گورنمنٹ بن گئی نا پنجاب میں, مرکز میں بھی گورنمنٹ بن گئی ہوئی ہے نا, ٹھیک ہے نا. اب جب الیکشن, ہم بات جب پارلیمانی جمہوریت کی کرتے ہیں تو میجورٹی پارٹی کی کرتے ہیں نا. ہاں لیکن جس طرح وہ, اور میرا سوال مستقبل کے بارے میں ہے. دیکھیں میں آپ کو شارٹ بات کر دیتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کافی ٹائم گزر چکا ہے, 7 مہینے ہوئے ان کو آئے, 8 مہینے, لیکن لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ہے, اور ایک جو یوتھ فیکٹر بیچ میں آ گیا. لوگ کیا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن جو میں گھومتا پھرتا ہوں, عمران خان نے لوگوں کے دلوں میں, دماغ میں اتنی نفرت بھر دی ہے. عمران خان اگر آ جاتا ہے مہنگائی کم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. تو پھر بھئی ایک اس نے لوگوں کے ذہنوں میں بیج بو دیے ہیں. پازیٹیو بات کر رہے ہیں یا نیگیٹو بات ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے جو نفرت کے بیج بو دیے ہیں اس کا خمیازہ پہلے بھی بھگتا ہے, ابھی الیکشنز میں آگے بھی بھگتنا پڑے گا. اگر یو ہیو ٹو اپنا نیریٹو ٹھیک بلڈ کریں. اگر فیڈریشن میں نفرت کی بنیاد غلط ہونی ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ غلط ہے, نہیں ہونی چاہیے, لیکن اب کیا کیا جائے. آصف سعید کرمانی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ.